بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس چیز کے بارے میں ہے۔ کویشچن اینڈ آنسر سیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ لوگ ہم سے کامنٹس میں سوال پوچھتے ہو، تو کبھی کبھی ہم ادھر جواب نہیں دے پاتے، یا اگر دے بھی دیتے ہیں تو وہ بات کمنٹس تک ہی رہ جاتی ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سوال کسی اور بندے کا بھی ہو، تو جب ہم ویڈیو بناتے ہیں اس کو ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے اور لوگوں کی بھی ہیلپ ہوگی، صحیح ہے۔ اور جو دوسری بات میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہو، ہم سے سوال پوچھتے ہو اور جو ہم جواب دیتے ہیں اس پہ یقین کرتے ہو، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ 100% ایکوریٹ انفارمیشن شیئر کریں۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ نیکسٹ پارٹ اوپن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے ایم سی کیوز مارک ہو، ان کیس 84 میں سے کسی کے ابھی 70 ابو ہوئے اور ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ پھر اچھا، اگر ٹائم ختم ہو گیا تو آپ کا ٹیسٹ ادھر ہی سٹاپ ہو جائے گا، بے شک آپ نے صرف 10 ایم سی کیوز ہی کیوں نہ کیے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے 84 ایم سی کیوز کو سولو کرنے کے لیے۔ اگر 30 منٹس پورے ہو گئے تو آپ کا ٹیسٹ ادھر ہی سٹاپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بے شک جتنے بھی ایم سی کیوز مارک کیے ہو۔ اچھا، پھر نیکسٹ پارٹ اوپن ہونے کی بات ہے تو وہ والا پارٹ جو ہے نا، اگر آپ نے اس میں اتنا پرفارم کیا ہو کہ آپ کا وہ ٹیسٹ پاس ہوا ہو تو ہی جو ہے نا نیکسٹ پارٹ اوپن ہوگا، ورنہ تو ادھر ہی آپ کو، اگر آپ نے اچھا سے پرفارم نہ کیا ہو، آپ نے تھوڑے سے ایم سی کیو صحیح کیا ہو، تو ادھر ہی آپ کو لکھا ہوا آ جائے گا کہ ٹیسٹ فیل ہو گیا۔ اب نیکسٹ کویشچن میرے ہاتھ پہ بلیڈ کی کٹ ہے تو کیا میڈیکل پاس ہوگا؟ اچھا، اس طرح کی چیزیں وہ آپ لوگ اس لیے دیکھتے کہ وہ آپ کا مینٹل سٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے جو ایموشنل سٹیٹ ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اگر کسی مصیبت میں ہو یا کوئی بہت زیادہ پریشان ہو تو اس طرح سے خود کو تکلیف پہنچاتے، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب نارمل نہیں کنسیڈر کیے جاتے، ان کا مطلب کہ کوئی مینٹل ایشو ہے، وہ خود کو کنٹرول، ان کا خود کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے کی بھی ہو اور وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو نہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن، جب ایف این ایس کی بھرتی آئے تو پلیز کیسے اپلائی کیسے کرے، اس پر ویڈیو بنائیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ جیسے ہی رجسٹریشن شروع ہو جائے گی تو میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے۔ کین یو پلیز ٹیل می کہ انیشیل ٹیسٹ میں کیلکولیٹر الاؤ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیلکولیٹر بھی نہیں الاؤ ہوتا، کوئی آپ کو کوئی رف پیج بھی نہیں الاؤ ہوتا کہ اس پہ آپ جو ہے نا سولو کرو، کچھ بھی نہیں الاؤ ہوتا۔ نیکسٹ کویشچن، میری ہائٹ 4 فیٹ 10 انچ ہے، میں نیکسٹ ایئر ایف این ایس میں اپلائی کروں گی، پلیز مجھے ہائٹ انکریز کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ اچھا، ویسے میں نے تو اس طرح سے بہت باتیں سنی ہیں کہ مطلب ہائٹ انکریز ہو سکتی ہے اس چیز سے، تو ویسے میں نے پرسنلی کوئی دیکھا نہیں ہے کوئی کس طرح سے انکریز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو گوگل پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہے، آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ لیں اگر اس سے انکریز ہوتا ہے، لیکن خیال رہے کہ آپ نے جو ہے نا ہیلتھی اور نیچرل ویز اڈاپٹ کرنے ہیں اپنے ہائٹ کو انکریز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن، میم یہ آرمی کی مرضی ہوتی ہے کیا وہ جسے چاہے سول بھرتی کرے اور جسے چاہے ایف این ایس کے لیے؟ اچھا دیکھو، آرمی میں ہر چیز آرمی کی مرضی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس طرح سے آپ کو بھرتی کروانا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، میس چارجز کتنے کہے آپ نے؟ اچھا، میس چارجز جو ہے نا وہ 7,000 سے لے کے 10,000 تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر سینٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ چارجز جو آپ کو اسٹائپنڈ ملتا ہے اس سے لیتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، میم پلیز بتا دیں کہ 4 ایئرس ٹریننگ کے بعد سیلری کتنی ہوتی ہے؟ ڈیورنگ کیریئرشپ جو اسٹائپنڈ آتا ہے وہ 35 سے 40,000 کے بیچ میں ہوتا ہے، پھر جب آپ کے 4 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا انٹرنشپ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کی سیلری 60,000 سے لے کے 70,000 کے بیچ میں ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن، میم چھٹی کتنے دنوں کے بعد ملتی ہے؟ اچھا، اٹ ڈیپینڈس، کیونکہ کچھ سینٹر میں آپ کو ایک طرح سے چھٹی ملتی ہے، کچھ سینٹر میں زیادہ ملتی ہے، کچھ میں ملتی مطلب بہت کم ملتی ہے۔ وہ اس طرح سے سین ہوتا ہے کہ 1 منتھ بعد یا 40 ڈیز بعد، 45 ڈیز بعد، اس طرح سے آپ کو نا ایک ویک نہیں دیتے، آپ فرائیڈے کو گھر جاتے ہو اور سنڈے کو واپس آتے ہو۔ پھر اس کے علاوہ جو سیمسٹر بریک ہوتا ہے اس پہ آپ کو تھوڑی زیادہ چھٹی ملتی ہے، 10 چھٹی بھی مل سکتی ہے، ایک ہفتہ بھی مل سکتی ہے، 10-12 دن۔ پھر جو عید کی چھٹیاں ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک ویک کی چھٹی ملتی ہے، 10 دن کی، اس طرح کی چھٹیاں ملتی ہے۔
نیکسٹ کویشچن، لو آئی سائٹ والے ایف این ایس جوائن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ ایشو نہیں ہے وہ آئی سائٹ کا. اگر گلاسز کے ساتھ آپ کی آئی سائٹ 6/6 ہو تو آپ جوائن کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. نیکسٹ کویشچن، میم میرٹ لسٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ کائنڈلی انفارم کر دیں. میرٹ لسٹ کا کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ جو آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر ہوتا ہے ادھر ہی لگتا ہے، اور اگر آپ پتہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ تبھی پتہ کروا سکتے ہو اگر ادھر آپ کا کوئی بندہ ہو تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ تو یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. جب ہمیں رینک ملے گا مطلب جاب ہوگی تب کیا سیلری ہوگی اور کون کون سی فیسلٹیز ہوگی، کائنڈلی گائیڈ کر دیں. اچھا، جب رینک لگتے جو فرسٹ رینک آپ کو لگتا ہے اس کے بعد سے آپ کی سیلری 60 سے لے کے 70,000 کے بیچ میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے، میڈیکل آپ کے کیڈرشپ میں بھی فری ہوتا ہے. لیکن رینکس لگنے کے بعد آپ کے پیرنٹس کا بھی میڈیکل فری ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں جو آرمی کے مطلب اسپیسیفک کچھ جگہ ہوتے ہیں جدھر عام سویلین کا جانا پروہیبٹڈ ہوتا ہے، تو ادھر ان جگہوں پہ بھی آپ جا سکتے ہو. اگر آپ نے کہیں باہر گھومنا ہو، کہیں جانا ہو، کہیں اسٹے کرنا ہو، تو جو آرمی میس ہوتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے نا بہت اچھے رینٹ پہ نا آپ کو روم مل سکتا ہے، اور رومز بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. تو یہ فیسلٹیز ہوتے ہیں. اس کے میم پری ٹریننگ سیشن یعنی PTS کے لیے ہمیں آرمی کو کوئی اماؤنٹ جمع کروانی ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنی؟ کائنڈلی رپلائی. اچھا، اس طرح کوئی بھی سین نہیں ہوتا، کوئی بھی اماؤنٹ نہیں جمع کروانی ہوتی ہے. بس صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شروع میں آرمی میں آتے ہو تو جو PTS کا سیشن ہوتا ہے اس میں آپ کو اسٹائپنڈ نہیں مل رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم کو جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آپ نے خود اپنے پیسوں سے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور آرمی کو کوئی بھی اماؤنٹ نہیں دینا ہوتا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کویشچن، پوچھر میں لکھا تھا 26,000 اسٹائپنڈ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی پرانا دیکھا ہو، ویسے ابھی 35 سے 40,000 کے بیچ میں آتا ہے. نیکسٹ کویشچن، السلام علیکم، اگر ہم آرمی سینٹر کے پاس رہتے ہو تو کیا ہم ڈیلی گھر آ جا سکتے ہیں یا پھر میس میں ہی رہنا پڑے گا؟ اچھا، جو نرسنگ کیڈرس ہوتے ہیں ان کے لیے تو مسٹ ہے، وہ تو میس میں ہی اسٹے کریں گے. اس کے علاوہ جو نرسنگ پینگ کیڈرس ہے ان کا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایشو ہو، مطلب کوئی جینون ایشو ان کا، اور پاس ہی گھر ہو، تو ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آ جا سکتے. میس میں رہنا ضروری ہے، اپنے گھر نہیں جا سکتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کو میس میں ہی رہنا ہوگا. جو نرسنگ کیڈرس ہیں ان کو تو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے آئے جائے، وہ تو میس میں ہی رہتے ہیں. باقی نرسنگ پینگ کیڈرس جو ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے، اگر پاس گھر ہو تو آ جا سکتے ہیں. میم رینکس کے بارے میں بتائیں. اچھا، رینکس کے بارے میں یہی ہے کہ اب 4 سال کی کیڈرشپ کے بعد جو 1 سال کا تقریباً 1 سال کا یا اسے تھوڑا کم کا آپ کا انٹرنشپ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو لیفٹیننٹ کے رینک لگا دیے جاتے ہیں. پھر تقریباً 6 ایئرز بعد آپ کو کیپٹن کے رینکس ملتے ہیں. پھر کوئی 6 ایئرز بعد آپ کو میجرس کے رینکس لگتے ہیں. نیکسٹ کویشچن، السلام علیکم میم، کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ جو نیک ہمپ ہوتا ہے مینز پوچر غلط ہونا، تو کیا وہ اس بیس پر موو تو نہیں کرتے؟ اچھا، اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے، اگر آپ صرف پوسچر کی بات کریں تو اتنا ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ویسے بھی ہوتے تھوڑا سا جھک کے چلتے ہیں، تو ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا انلیس انٹل آپ کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے. تو ویسے جو تھوڑا سا نیچرل وہ ہوتا ہے تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. آفٹر ڈوئنگ 4 years FNS پروگرام وی گیٹ ساڑی یونیفارم آر ناٹ. اچھا، 4 سال کے بعد تو ساڑی نہیں ملتی آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہی شلوار قمیص ہوتا ہے آپ کا. اور اگر آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہو تو اس پہ میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ FNS یونیفارم کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن، کین وی ویئر نقاب ان FNS؟ اچھا، اس طرح سے نقاب تو نہیں پہن سکتے، لیکن یہ ہے اگر آپ ماسک پہننا چاہتے ہو آپ ماسک پہن کے رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن، پلیز ٹیل می وی کین ناٹ گیٹ میرڈ ڈیورنگ دا ٹائم پیریڈ. اچھا، جو کیڈرشپ کا ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں آپ شادی نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ انگیجمنٹ وغیرہ ہو سکتی ہے اور شادی نہیں ہو سکتی. ٹیسٹ کتنے دن میں ختم ہو جاتا ہے؟ جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو تقریباً 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ پوچھ رہی ہو کہ مطلب کتنے دیر تک یہ ٹیسٹ چلتے رہتے ہیں، تو تقریباً اس میں کوئی 1 منتھ لگ ہی جاتا ہے. نیکسٹ کویشچن، میم میرے بازو پر کرس ہے، نشان ہے، بالکل صاف نظر آتا ہے، کیا میں سلیکٹ ہو جاؤں گی؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی بتایا اگر اس طرح کے آپ نے کرس لگائے ہو نا تو وہ اس کو سائیکولوجیکل ایشوز کنسیڈر کرتے ہیں. اگر کسی نے مطلب کبھی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، اس کا مطلب اس کا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے، تو وہ اس بات کو جو ہے نا سیریس لیتے ہو، تو اس طرح سے آپ کے لیے ایشو ہو سکتا ہے.
نیکسٹ کویشچن، کتنے MCQs کمپلیٹ ہونے چاہیے 84 میں سے اگلا پارٹ کرنے کے لیے؟ دیکھو اس طرح کوئی رولز نہیں ہے کہ کتنے MCQs ہونے چاہیے. اب ہو سکتا ہے ایک بندہ ہو اس نے 50 MCQs کیے ہو اور ٹائم ختم ہو اور اس کے کوئی چلو سمجھ لے 50 MCQs اس نے کریکٹ کیے ہو. اب دوسرا بندہ ہے اس نے 84 کے 84 MCQs کیے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے کریکٹ 40 ہو. تو پھر جس نے صرف 50 MCQs کیا ہے تو اس کا ٹیسٹ پاس ہو سکتا ہے، اس کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہے. اس طرح کوئی رول نہیں ہے کہ کتنے MCQs کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. نیکسٹ کویشچن، جہاں کووڈ کی وجہ سے میرے 10th کے ایگزام نہیں ہوئے تھے، بورڈ نے 9 کے رزلٹ کی بیس پر 10 کے نمبرز دیے اور وہ 60% سے کم ہے. اگر 10th کے ایگزام ہوتے، اچھا اگر 60% سے آپ کے مارکس کم ہے نا تو آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہمارے پاس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ یہی ہے کہ میٹرک میں آپ کا 60% ہونا لازمی ہے، صحیح ہے. تو اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ کا اپلیکیشن ہی نہیں سبمٹ ہوگا. نیکسٹ کویشچن، میم فرسٹ رینک ملنے کے بعد سیلری انکریز ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل انکریز ہوتی ہے. تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کی بھی کوئی کویشچنز ہو آپ تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. اگر زیادہ ایک دن میں اگر زیادہ کویشچنز پوچھے گئے تو پھر میں جلدی نیکسٹ ویڈیو بنا لوں گی اس پہ، ٹھیک ہے. تو آپ کے جس قسم کے بھی آپ کے سوال ہو تو آپ لوگ نیچے پوچھ سکتے تو انشاءاللہ میں اس پہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی. تو ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.